آج ہمارے نوجوان اس شعار کو چھوڑ کر ان معمولات اہل سنت کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو گئی. بس گناہ رات دن ہو رہے ہیں، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، لڑکیوں کی عزتیں خراب کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، ابا کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، جعلی کاغذات سے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، اولاد انہی بنگلوں کے اندر عیش کر رہی ہے. کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو باپ سے کہے کہ ابا جان ہم اپنی بہنوں کو حصہ دیں، کیوں خود بھی تباہ ہوتے ہیں ہمیں بھی تباہ کرتے ہیں. نہیں، اولاد کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کیا، آپ کا بیٹا اس سے بڑھ کر آگے کرے گا. کتنے نوجوان ہمیں ملے جنہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا نے ایسی فراڈ کر کے بہت کچھ کیا، اور جب ہم نے سمجھایا کہ بیٹا اپنے باپ کو آخرت کے وبال سے بچاؤ، دے دو جس کا ہے، آپ کے والد صاحب ہو سکتا ہے وبال سے بچیں، انہوں نے کہا ہمارے ابا نے کیا وہ خود ہی بھگتیں گے، ہم نہیں کریں گے. یہ آپ ہی نے تو ان کو سکھایا ہے کہ دوسروں کا حڑق کر لو اور نہ پرواہ کرو کسی کے چہرے کی بیچارگی کے، کسی کی دل کی فریادوں کے، کسی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو مت دیکھو، سب دل ہو جاؤ جیسے تمہارا باپ ہے. تو اولاد نے کہا ٹھیک ہے ابا پھر ہم بن کے دکھاتے ہیں، تم بھی مرو، تمہارے لیے بھی سخت دل ہوں گے، تم چاہے جہنم میں جاؤ، عذاب قبر میں مبتلا ہو، ہم یہ حرام مال واپس نہیں کریں گے اور وبال آخرت کا جمع ہوگا. اس لیے ہمارے اکابرین نے قبلہ نورانی سمیت رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کے شعار کو اختیار کیا. یہ شعار جب تک اختیار نہیں کریں گے میرے بچوں، تباہی بربادی ہے. اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق کریں، علم دین سیکھیں، کم از کم فرض علوم اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، گھر والوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں. گھر میں درس قرآن شروع ہونا چاہیے، درس حدیث ہونا چاہیے، درس فقہ ہونا چاہیے، درس سیرت ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ درس تصوف ہونا چاہیے. اس سے جگمگا جائیں آپ کے گھر تو اب سمجھ لیں ہم اکابرین کے طریقے پہ چلیں. اب ہمارے ہاں غیرت کے معیار بدل گئے. اس پہ دو جملے کر کے حدیث پر آؤں گا پھر ختم کروں گا. میں نے سٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے، انشاءاللہ 36 منٹ ہوئے ہیں بیان کرتے ہوئے، 1 گھنٹہ کروں گا انشاءاللہ، ختم کروں. جب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں بچوں کی، ہم نے عورتوں میں بھی بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے کیونکہ شعار ختم ہو گیا. آج ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے سامنے غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، چغلیاں کر رہی ہوتی ہیں. پورے خاندان بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ میری زوجہ، میری والدہ، میری بہن زبان کی بڑی تیز ہے، پورے خاندان کا ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کر لیں. حالانکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، غور سے سنیے گا ذرا. یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی، یعنی فرائض تو پورے کرتی ہی کرتی ہے، نوافل کی کثرت، دن میں روزہ، رات کو تہجد ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہے. پھر عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو صرف فرض نماز روزہ پورا کرتی، نوافل کی کثرت نہیں، اور پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتی. سرکار نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے. کی ہے اپنے اپنے گھر والوں کی اصلاح. زوجہ آپ کی تو سینے پہ چڑھ کے بعد اوقات بات کرتی ہے، وہ اپنی بچیوں کو سکھاتی ہے کہ جیسے میں نے تمہارے باپ کے سینے پہ چڑھ کر اس کی اوقات اس کو یاد دلائی، جب تمہاری شادی ہو جائے تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسی بدتمیزیاں کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن عورتوں کا حال دیکھا ہے آپ نے. تو ایک مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اریت النار فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلُ النِّسَاء اہل نساء، میں جو ایک دفعہ جہنم دکھائی گئی تو ان میں سے جو کثرت تھی وہ عورتوں کی تھی. وجہ کیا ہے؟ یکفرنا، وہ ناشکری کرتی ہیں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری، کیا اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی؟ غور سے سنیے گا، یہ آپ کی بیٹیوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی بیوی کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری، شوہر کی احسان فراموشی. اور پھر سرکار نے فرمایا بعض اوقات ایک مرد اپنی زوجہ کے ساتھ عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے،
لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے، ناپسندیدہ چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت من کا خیرن قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں ایسے ہزاروں ناشکری عورتیں ہیں جنہیں اگر آپ درس قرآن، درس حدیث دکھواتے، درس سیرت وہ سیکھتی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپناتی تو کبھی بھی یہ بدتمیزیوں کی طرف نہ آتی، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی۔ ہماری بیوی ہمارے سامنے ہے، آپ کی والدہ سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، خاندان میں جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے، بیٹی 26 سال کی ہے، ابھی تو یہ 16ویں میں لگی ہے، اور شوہر بھی سر ہلا دیتا ہے، ہاں دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ 26 کو 16 میں بدل دیا آپ نے، 10 سال کوئی مدت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ اور نہ وہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ امی جھوٹ کیوں بول رہی ہیں آپ، کل میرا شناختی کارڈ دیکھ کر آپ ہی تو کہیں گے کہ جھوٹی عورت تھی جس نے اپنے بچے کی شادی کر دی، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ گھر کا سرپرست ہی غافل ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے مطلب نکالو، اللہ راضی ہو نہ ہو، رسول راضی ہو نہ ہو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلیاں کرو، ٹانگیں کھینچو، اپنا مطلب حاصل کرو، یہی ہم کرتے رہیں، یہی تم کرو، تو وہ کر رہے ہیں۔ عورتوں کی اصلاح کون کرے گا؟ عورتوں میں سے رابعہ بصریہ کیسے پیدا ہوں گی؟ اور پھر بی بی فاطمہ کی حیا والی عورتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ناراض مت ہوئیے گا، بی بی فاطمہ تو وصیت کریں کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کے اوپر کسی نامحرم آدمی کی نظر پڑے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے نبی کریم کے غلام، زبان سے حیا کا درس دینے والے، بی بی فاطمہ کو شہزادی کونین کہنے والے، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ باہر لے کر نکلتے ہیں۔ شادیوں کی مکس گیدرنگ میں لے جا کر میل ویٹرز، میل کزنز اور دیگر مہمانوں کے سامنے چست لباس پہن کر، میک اپ کر کے، بالوں کا اسٹائل بنا کر، اونچی سینڈل کے اندر بیوی چلتی پھرتی یہاں سے وہاں جا رہی ہے، لیکن شوہر کی غیرت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معیار غیرت بدل گیا۔ اگر زوجہ ساتھ کھڑی ہو نا، کوئی آ کر دیکھنے لگے تو کہیں گے اوئے نگاہ نیچی کر، آنکھیں نکال لوں گا، ہوئے ہوئے تیری غیرت کے قربان جائے بھائی، ویری گڈ۔ یعنی گویا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں تو جہاں دیکھنا، ہاں غیرت میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے، میں پہلے ادھر دیکھ لوں، اب دیکھ لو، اب جتنا مرضی دیکھو۔ یار شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بیوی کو دعوت نظارہ بناتے ہوئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اس کی 3 تفسیریں بیان کی ہیں، اپنے گھر کی عورتوں میں تلاش کریں یہ 3 میں سے کوئی ایک ہے کہ نہیں ہے۔ سرکار مفسرین فرماتے ہیں، شارحین کہتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں اتنا تنگ لباس پہنیں گی کہ جسم کے تمام عضو ظاہر ہوں گے، پوری ساکھ جسم کی ظاہر ہوگی۔ نمبر 2، مختصر لباس پہنیں گے، پینٹیں اوپر ہو جائیں گی، ان کے پجامے پنڈلیاں ظاہر ہو جائیں گی، یہ ہاف سلیوز یہاں سے گلے۔ بعض لوگ اسکوٹر پہ بٹھا کے اپنی بیوی کو لے جا رہے ہوتے ہیں، گرمی میں اونچا سے جوڑا باندھ لیتی ہے پوری گدی کھول کے تاکہ ہوا لگ جائے۔ یہ خیال نہیں ہے کہ غیر مرد کی نگاہ بھی پڑے گی اور اسی گدی پہ اگر آخرت میں انگارے رکھ دیے گئے تو کیا ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ اندر سے جسم جھانک رہا ہو۔ بعض اوقات ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی وغیرہ، تو کوئی اسکوٹر سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے تو چلا نہیں سکتے، نظر تو پڑے گی۔ آپ یقین کریں اتنے باریک لباس ہوتے ہیں کہ عورت کے اندر جو کچھ پہنا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا، تو شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو ذرہ برابر۔ اور یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں اپنے مذہب اسلام سے علم بغاوت اٹھا کر نبی کریم کی تعلیمات کا خون کرنے کے لیے تیار، وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی کوئی برقعے والی سے شادی نہیں کروں گا میں، تو کس سے کرے گا؟ ٹھمکے لگانے والی سے، ناچنے والی سے، ٹک ٹاکر سے کرے گا، جو نہ تمہارے ساتھ مخلص ہوگی، نہ وہ اچھی بیوی بنے گی، نہ وہ اچھی ماں بنے گی، نہ تمہارے گھر والوں کی عزت کرے گی، ایسی آور اگر لڑکی سے شادی کرو گے؟ شرم نہیں آتی؟ یعنی گویا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کو آدھا برہنہ کر کے باہر نکالوں گا تاکہ لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور میری بیوی کو دیکھ کر زنا کا خیال اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے۔ اور غیرت کا جنازہ کیا ہوتا ہے کہ نورانی صاحب نے ایسا کیا تھا، کہ صاحب نے ایسا کیا تھا۔ میں ایک پیر صاحب کے پاس چلا گیا، اچھا یہ پیر بھی بعض اوقات ایسے ہیں کہ یہ مرفوع القلم ہو چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم تو ہو گئے جنتی، یہ سارے جائیں گے جہنم میں، پیر نہیں جائے گا، حالانکہ سب سے بڑا پیر پھنسے گا، یاد رکھے، رہنما پھنسے گا،
ابھی میں نے حدیث سنا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ جو پیر اپنے مریدین کی صحیح تربیت نہ کرے، ابھی تو بڑی بادشاہت ہے نا، میدان معاشر میں سارے مرید آ کر کہیں گے کہ پیر صاحب نہ کسی اور کے پاس جانے دیا، کیونکہ شجر ممنوعہ بنا دیا تھا آپ نے کہ اپنے آستانے کے علاوہ کہیں نہیں جانا ہے، اور آپ نے ہماری اصلاح کی نہیں، بیڑا غرق کر دیا، آؤ اب تم اپنی نیکیاں تمہاری نکال کے لے کر جائیں۔ پھر پیر صاحب ڈھول بجائیں گے مزیدار انداز سے، اب ڈالو دھمالے، اب کرو بھگڑا، اب ہم جیسے علماء کو برا کہو۔ جب تمہیں احساس ہوگا جو قرآن و حدیث تمہیں سنا رہے تھے وہ تمہارے مخلص تھے، وہ نہیں تھے جو مسکے پالش لگا رہے تھے۔ تو لہذا میرے نوجوانوں، اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ، ایسی لڑکی سے شادی کرو جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کا خاندان، دوسرا حسن و جمال، تیسرا مال و دولت، اور چوتھا نیک سیرتی یعنی دینداری، وہ قرآن بھی سیکھی ہو، حدیث ہو، مسائل پر عمل کرتی ہو، پردہ کرتی ہو، اس کی زبان سے نہ غیبت نکلے نہ چگلی، جب بولے تو پاکیزہ کلمات نکلے، جب گھر میں شوہر داخل ہو اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر، اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے کہ جب شوہر اس کو دیکھے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے۔ اور ہمارے ایسا ہوتا ہے گھر میں گھسنے لگتا ہے سلطان رائی سامنے کھڑا ہوا ہے، تیوری میں آ گئے تم، کہتا جی آ گیا، ادھر آ پہلے میری بات سنو، اور یہ اور فلانا فلانا فلانا۔ او بھائی، کہتے ہیں مفتی صاحب، ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میری بیوی نے آج میرے منہ پہ تماچا مارا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا صبر کرو اور کیا کر، پیٹ، تم نے اگر دین سکھایا ہوتا، دیندار لڑکی کو لائے ہوتے تو تمہارے منہ پہ تماچا کیوں مارتی؟ خود ایک لڑکی نے کہا کہ میں نے شوہر کو زمین پہ لٹا کے چھری رکھ دی اس کی گردن پر اور کہا کہ 3 طلاقیں دے، اس نے دے دی، تو اب مجھ سے پوچھتے ہیں صاحب طلاقیں ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، کہ بم پھٹیں گے، غوری میزائل پھٹے گا، دھماکے ہوں گے، تب طلاقیں ایسے کوئی ہوتی ہیں۔ اب اس بچی کی اگر تربیت کی ہوتی، ماں باپ نے شوہر کا حق سکھایا ہوتا تو کبھی بھی طلاق بدعت نہ کرواتی، خود بھی گناہگار، شوہر بھی گناہگار، ساری زندگی کا پچھتاوا۔ اپنی بچیوں کو تربیت نہیں کریں گے تو یہ انجام ہوگا۔ میرے نوجوانوں، نہ دیکھیں لڑکیوں کی خوبصورتیاں، پاکیزہ بچیاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو یہ ٹک ٹاک پہ تمہیں نظر آ رہی ہے ملمہ کاری کر کے 1 کلو کا منہ اور 4 کلو کا میک اپ کر کے آپ کو متاثر کر رہی ہیں، یہ خوبصورتی حقیقتاً نہیں ہے۔ ان کے میک اپ اتار دیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کون آ گئی، یہ ماسی تو نہیں آ گئی ہمارے گھر کی۔ گھر میں جو بچیاں ہیں ایک سے ایک خوبصورت ہوتی ہے، نیک سیرت ہوتی ہے، ان کو تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو برقع پہنوائیں، عبایا پہنوائیں، نقاب کروائیں۔ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ غیر مرد میری بیوی کے جسم پر نگاہ ڈال کر کوئی گندا خیال اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے۔ اس غیرت کو جگاؤ۔